بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں جس میں خود جیسے ہماری یہ گفتگو بھی قرآن مجید میں ہو رہی ہے کہ خود قرآن مجید میں سورہ یاسین ہے، آیت الکرسی ہے، چاروں کل ہیں جن کا انسان ہمیشہ ورد رکھے، بالخصوص سورہ یاسین ہر روز پڑھے، اور چاروں کل جو ہے ہر نماز کے بعد پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، اپنے اوپر بھی اس کو جو ہے پڑھنے کے بعد اپنے وجود کو بھی مس کرے، اپنے پھونکے، اور اپنے بچوں، اپنے گھر. تو میرا خیال ہے ایسی چیزوں سے جو ہے اگر ہم پاکیزگی بھی ہے، ہم نجاست پاکی کا خیال بھی رکھتے ہیں، بچے بھی رکھتے ہیں، اور عام طور پر گھروں میں ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں اثر کرتی ہیں، وہ گھروں سے نکالی جائیں. مثلا بچے کون سی فلمیں دیکھ رہے ہیں، کون سی گیمز جو ہیں بچے کر رہے ہیں، یا مثلا گھر کے اندر کون سی ایسی چیزیں یوز ہو رہی ہیں جس سے شیاطین گھر میں زیادہ رغبت کر رہے ہیں، ملائکہ جو ہیں اس گھر سے ایسا ایسا جا رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. جیسے بعض لوگ گھروں میں کتے رکھے ہوتے ہیں، تو اب ظاہر ایسی روایات ہیں جس گھر میں کتا ہو وہاں پھر ملائکہ جو ہے نہیں آتے. تو ایک دفعہ کتا ضرورت ہے زندگی کی، گھر کی نگہبانی، ایک دفعہ لوگوں نے کھیلنے کے لیے رکھی ہوتی ہیں ایسی چیزیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک اسلامی زندگی اگر ہم گزاریں اور اپنی شخصیت کو قرآنی شخصیت بنائیں تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. یعنی اگر واقعاً ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے 100% سعادت مند ہو تو اپنی شخصیت کو قرآنی بنائیں. اگر ہم چاہتے ہیں امام زمان کے حقیقی منتظر بنیں تو ہمارے ائمہ تو وہ ہستی ہیں کہ جو ایک لحظہ بھی قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتے. امام سجاد علیہ السلام کا یہ مشہور فرمان ہے، کہتے ہیں پوری دنیا میں ایک درخت بھی نہ ہوگے، کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی حیوان، کچھ بھی نہ ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، صرف میرے پاس قرآن مجید ہونا چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ رغبت، یہ انس جو ہے، یہ قرآن کے ساتھ یہ جو محبت ہے، یہ ہمارے وجود میں پیدا ہونی چاہیے. یہ کب پیدا ہوگی؟ جب ہمارا اس سے مسلسل رابطہ ہوگا. تو چوتھی چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کے ساتھ اس طرح کا فیض لے رہے ہیں اور رابطہ رکھے ہوئے ہیں تو اپنے ناظرین کی خدمت میں کہوں گا گناہوں سے بھی دوری اختیار کریں. گناہ جو ہیں یہ بڑا اثر رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا قرآن سے رابطہ توڑ دیں. گناہوں سے جتنا بھی ہو سکتا ہے میں دوری اختیار کروں، اور قرآن پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ جو میں نے وقت صرف کیا ہے 1 گھنٹہ، اس وقت کو واسطہ بناؤں اللہ کی بارگاہ میں، اور وقت کے امام سے بھی توسل کروں اور کہوں کہ پروردگار مجھے اپنی اصلاح کرنے کی اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق بھی دے. میرے لیے وہ راستے بند کر کے جن کی وجہ سے میں گناہ کے پاس جاتا ہوں. صحیح. تو گناہ سے دوری کا ایک مصمم ارادہ بھی ہو، اللہ سے بھی دعا کرے، وقت کے امام سے بھی توسل کرے، اور خود بھی کوشش کرے. جتنا گناہوں سے ہم دور ہوتے جائیں گے قرآن اتنا ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے وہ ایک کتاب ہدایت. جیسے آپ دیکھیں سورہ بقرہ قرآن میں کی زیادہ سے زیادہ روشنی ہمیں ملتی رہی ہے. جیسے سورہ بقرہ میں آغاز میں اللہ نے کہہ دیا کہ قرآن جو ہے یہ وہ کتاب ہے کہ ہدن للمتقین. اب اہل تقویٰ کون ہے؟ جو گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، کہ جن کی عملی زندگی پاک ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس سے فیض لیتے ہیں. 5ویں چیز جو میں اپنے احباب کی خدمت میں بیان کروں گا، جب ہم گناہ کی بات کرتے ہیں تو سب سے خطرناک جو گناہ ہے وہ زبان کے گناہ ہیں. اور قرآن نے بھی چونکہ زبان کے ذریعے ادا ہونا ہے اور ہماری روح تک پہنچنا ہے، یعنی قرآن کا منتقل ہونے کا راستہ جو ہے وہ ہماری زبان ہے نا، ہم نے اس سے تلاوت کرنی ہے. تو لہٰذا اس حصے کو حتماً کوشش کی جائے اسے پاک کیا جائے، فضولیات سے بچایا جائے. چونکہ یہ معاشرے میں سب سے زیادہ فضول کام اسی زبان سے کرتے ہیں. چونکہ اللہ کی کلام منتقل ہونے کا راستہ، اسے پاک کیا جائے. یعنی زبان کے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بچا جائے. اس میں تہمت ہے، اس میں غیبت ہے، اس میں گالیاں ہیں، اس میں ہر وہ لفظ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس سے، اور اگر وہ ادا ہو چکا ہے تو توبہ کی جائے. اور بالخصوص جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھیں اس وقت جو ہے وہ توبہ کر کے بیٹھیں کہ اس سے پہلے جو کوئی گناہ ہوا ہے اللہ مجھے اسے معاف کر دے. اور ظاہر باوضو بیٹھے ہیں، ظاہر اپنے کلی بھی کی ہے، اور یہ وضو کے ہر عمل کا کہتے ہیں ایک فلسفہ بھی ہے. یہ جو ہم کلی کرتے ہیں اس کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ جو گناہ ہوئے ہیں ان کی اگر کوئی آلودگی، نجاست میری زبان پہ رہ گئی ہے تو وہ پاک ہو جائے. تو اسی لیے ہمارے علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اہم ترین جو نقطہ ہے کہ گناہوں کی دوری میں سب سے زیادہ جو ہے وہ زبان کے گناہوں کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں. اور چھٹا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو لغات ہیں اور قرآن کے جو مختلف الفاظ ہیں ان کو یاد کریں، اور بالخصوص
کچھ نہ کچھ آیات جو ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں. آج ایک جگہ پر ایک پروگرام تھا, وہاں کافی سارے معلمین قرآن جو ہیں وہ تشریف فرما تھے, ہم بھی وہاں موجود تھے. تو بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے ایک ہمارے لیے ایک پروگرام پیش کیا کہ گھر کا ہر فرد جو ہے وہ 6 یا 7 سال میں حافظ قرآن ہو سکتا ہے. وہ کیا کہ روزانہ قرآن کی 2 لائنیں یاد کرنی ہیں آپ نے. تو وہ انہوں نے خود ہی بتایا کہ اگر ہم روزانہ قرآن کی 2 لائنیں جو ہیں وہ اس کو حفظ کریں, یاد کریں, تو 6 یا 7 سال میں ہم جو ہے وہ حافظ قرآن بن سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جس طرح آپ روزانہ 10 آیات قرآن کی پڑھ رہے ہیں یا 1 صفحہ پڑھ رہے ہیں, ایک آیت, آدھی آیت جو ہے وہ اس کو حفظ کریں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ ایک خزانے کی شکل میں ہمارے وجود میں ہوگا, جس سے ہم زندگی کے مختلف حصوں میں استفادہ بھی کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.